दोहा में इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर में गुज़िश्ता 40 दिनों के दौरान कल पहली बार एक दिन में 1000 से कम कोरोना वायरस के नए केस रजिस्टर किए गए, जबकि रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा के किरदार के सिलसिले में कतर और इटली के दरमियान ताउन के ज़िम्न में कतर में शिफायाब होने वाले मरीजों के सैंपल्स इटली भेजे गए हैं। और दुनिया के कई मुल्कों में बतदरीज एहतियाती पाबंदियां उठाने के साथ जिंदगी मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं, जबकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खदशात भी मौजूद हैं। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत कतर ने इराक के शिमाली शहर अल मोसल के जुनूब में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, जिसके नतीजे में 2 आम शहरी जख्मी हो गए। इसी तरह रियासत कतर ने इंग्लैंड के जुनूबी कस्बे रीडिंग में पेश आने वाले चाकूजनी के वाक़े की भी शदीद मजम्मत की है, जिसमें मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए थे। वजारत खारजा ने कहा कि कतर असबाब व मुहर्रिकात से क़त्ए नज़र हर तरह के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना वाक़यात को मुस्तरद करता है। कतर में कोरोना वायरस के पेश नज़र लगाई गई पाबंदियों को उठाने के पहले मरहले का आज से दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है और इस दौरान कोविड-19 के नए मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी देखी गई है। गुज़िश्ता 40 दिनों में कल पहली बार एक दिन में 1000 से कम नए केस रजिस्टर किए गए। कल 21 जून को वजारत सेहत ने मुल्क में 881 नए केसेस का ऐलान किया था, जबकि मजीद 1556 मरीजों की सेहतयाबी के बाद रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 68,319 हो गई है। इसी दौरान 4 अफराद जिंदगी की जंग हार गए। कतर में नए मरीजों की तादाद में कमी और रिकवर होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा इस बात का इशारा है कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वजारत सेहत की जानिब से की गई कोशिशें कामयाब हैं और सेहत के इदारे और अस्पताल कोविड-19 क्राइसिस के मुकाबले के लिए तैयार हैं। वजारत सेहत और HMC के अंडर काम करने वाली लेबॉर्ट्रीज मुल्क की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जुलाई के अख्तिताम तक रोज़ाना 30,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने के काबिल हो जाएंगी। दूसरी जानिब कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा के किरदार के हवाले से कतर और इटली के माबैन जारी ताउन के ज़िम्न में कतर में रिकवर होने वाले मरीजों के सैंपल्स इटली भेज दिए गए हैं ताकि उन पर मजीद तहकीकात की जा सके। दोहा में इटली के सफीर जनाब लेजेंड्रो बोरेंस ने दोनों मुल्कों के दरमियान इस तिब्बी ताउन पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उम्मीद है कि इस इक़दाम से कोरोना का इलाज दरियाफ्त करने में मदद मिलेगी। तिब के शोबे में कतर की तहकीकी कामयाबियों के ज़िम्न में कतर की एक रिसर्च स्टडी के नताइज से पता चला है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों का इलाज दवा और वजन कम करने के लिए की जाने वाली सर्जरी के बगैर भी किया जा सकता है। दरियासना रुमेला अस्पताल के रिहेबिलिटेशन सेंटर ने राहा नामी एक नई सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत ज़हाइमर के मरीजों को मेडिकल सर्विसेज फराहम की जाएंगी। कतर पूरी दुनिया में कोविड-19 वबा के फैलाव को रोकने के लिए शुरू से ही कोशां है और दुनिया के 20 से ज़ायद मुल्कों और दर्जनों आलमी इदारों को बड़ी मकदार में तिब्बी इमदाद फराहम कर चुका है। इस ज़िम्न में कतर चैरिटी ने बच्चों की बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे यूनिसेफ को $20 लाख का अतिया फराहम किया। यूनिसेफ ने इस अतिये का खैर मकदम किया, जिसको तुर्की में मौजूद शाम और दीगर मुल्कों के पनाहगज़ीन बच्चों की तालीम व तरबियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खर्च किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 90 लाख से ज्यादा हो गई है, लेकिन दूसरी जानिब
دنیا اب اس وائرس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہنر بھی سیکھ رہی ہے۔ مختلف ملکوں میں پابندیوں کو دن بدن نرم کیا جا رہا ہے اور لوگ احتیاط کے ساتھ معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تقریباً 100 دنوں کی ایمرجنسی اور آئسولیشن کے بعد فرانس اور اسپین کے درمیان آمد و رفت کے لیے سرحد کو کھول دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اسپین کووڈ 19 سے شدید طور پر متاثر ہونے والے ملکوں میں سے ایک ہے، جہاں اب تک تقریباً 28,500 افراد وفات پا چکے ہیں۔ وہیں اسپین کے ایک اور پڑوسی ملک پرتگال نے 1 جولائی تک سرحد نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرتگال میں کورونا وائرس کے نسبتاً کم کیس دیکھے گئے۔ اسی دوران میں وائرس کی دوسری لہر کے خدشات بھی پائے جاتے ہیں اور عالمی ادارہ صحت WHO کئی بار اس خطرے سے خبردار کر چکا ہے۔ افغانستان سے آنے والی اطلاعات کے مطابق ملک کے 3 مختلف صوبوں میں کیے گئے حملوں میں حکومت نواز 14 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق طالبان نے تاخار نامی صوبے کے شعب نامی علاقے میں کم از کم حکومت کے حامی 10 جنگجوؤں کو قتل کر دیا ہے، جبکہ اسی صوبے کے دیگر مقامات پر سیکیورٹی چیک پوسٹس پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ اردو میں یہ خبریں آپ ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کا ریاست جموں کشمیر کے متعلق کانٹیکٹ گروپ آج پیر کو ایک ہنگامی میٹنگ بلا رہا ہے۔ اس گروپ میں ترکی، آذربائیجان، نیجر، پاکستان اور سعودی عرب شامل ہیں۔ OIC کے سیکریٹری جنرل جناب یوسف العثیمین نے بتایا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بلائی جانے والی اس میٹنگ کے دوران کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ اگست 2019 میں بھارت کی قوم پرست حکومت نے وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں ریاست جموں کشمیر کے خصوصی اختیارات کو ختم کر کے بھارت میں ضم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ادھر ریاست جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں بھارتی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں 3 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے بعد علاقے میں صورتحال کشیدہ ہے اور مقامی افراد نے شدید مظاہرہ کیا ہے۔ اس واقعے سے 2 دن قبل ایک اور جھڑپ میں 8 جنگجو مارے گئے تھے۔ تازہ جھڑپ گنجان آباد علاقے زونیمار میں پیش آئی، جس کے دوران ایک گھر بھی تباہ ہو گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق بھارتی حکومت نے سری نگر میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا ہے۔ ترکی کے صدارتی دفتر کے ترجمان جناب ابراہیم قالن نے کہا ہے کہ لیبیا میں پائیدار فائر بندی قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی لیبیا کی وفاقی حکومت کے اس موقف کی حمایت کرتا ہے کہ پائیدار فائر بندی کو یقینی بنانے کے لیے ریٹائرڈ جنرل حفتر کی فوجوں کو سرت اور الجفرا نامی شہروں سے نکلنا ہوگا۔ اسی دوران میں حفتر کی فوجوں سے واپس لیے گئے علاقوں میں اجتماعی قبروں میں دفن کیے گئے افراد کو شمار کرنے کا کام جاری ہے۔ ان علاقوں میں کئی مقامات پر اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں۔ ادھر لیبیا کی اسٹیٹ کونسل کے سربراہ جناب خالد المشری نے لیبیا میں براہ راست مداخلت کے متعلق مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لیبیا کے معاملات میں کھلی دخل اندازی اور اس کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ اسی حوالے سے ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے کہا ہے کہ جنرل حفتر نے ملک میں سیاسی حل کا موقع گنوا دیا ہے اور اب لیبیا کے مستقبل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی قومی سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ امریکہ لیبیا میں فوجی کشیدگی کی سختی کے ساتھ مخالفت کرتا ہے اور سبھی فریقوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فائر بندی کی پابندی کریں اور فوراً مذاکرات کو دوبارہ شروع کر دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئندہ صدارتی الیکشن میں ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بنیاد پرست بائیں بازو کے ہاتھوں میں کھلونا ہے۔ اوکلاہوما کے ایک انتخابی جلسے میں صدر ٹرمپ نے سابق امریکی نائب صدر کے خلاف شدید حملہ کرتے ہوئے یہ الزام لگایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیموکریٹس ان کو دوبارہ صدر بننے سے روکنے کے لیے مختلف طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔
اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ماہ جولائی کے اوائل میں رائے شماری کے ذریعے آئینی ترامیم کی منظوری کی صورت میں ایک بار پھر صدارتی امیدوار بن سکتے ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر میں گزشتہ 40 دنوں کے دوران کل پہلی بار ایک دن میں کورونا کے 1000 سے کم نئے کیس رجسٹر کیے گئے، جبکہ ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ کووڈ 19 کے علاج میں پلازما کے کردار کے سلسلے میں قطر اور اٹلی کے درمیان تعاون کے ضمن میں قطر میں شفایاب ہونے والے مریضوں کے سیمپلز اٹلی بھیج دیے گئے ہیں۔ اور دنیا کے کئی ملکوں میں بتدریج احتیاطی پابندیاں اٹھانے کے ساتھ زندگی معمول پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے خدشات بھی موجود ہیں۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سلمان المومن نے۔